Sen zaten yalnızsın. Dört bir yanın ihanet. Şimdi beni dinlemezsen yalnız kalmakla kalmayacak. السلام علیکم ناظرین اس سین میں ہم دیکھیں گے کہ اورحان اور اسپارچہ خاتون بہت پریشان ہوتی ہے اور اورحان صاحب اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاویوس اور تمہارے دشمنوں کو کیسے بے نقاب کریں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اورحان صاحب اسپارچہ خاتون کو پوری اعتماد اور پرجوش ہو کر سمجھاتے ہیں کہ تم ویسے بھی اکیلی رہ گئی ہو اسپارچہ خاتون، غداروں نے تمہاری چاروں طرف گھیر رکھا ہے تم کو، اور اگر تم نے ابھی بھی میری بات نہیں سنی تو تم پچھتاؤ گی، تو نہ صرف تم تنہا رہ جاؤ گی بلکہ ماری جاؤ گی۔ تم اسپارچہ خاتون کہتی ہیں تم مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتے اورحان صاحب، میں سمجھ گیا تم بہادر ہو، لیکن مجھے اب تمہاری عقل کی ضرورت ہے۔ اورحان صاحب کہتے ہیں اگر تم ذہین ہو تو میری بات سنو گی۔ اور ساروس نے بورسا کا حاکم بننے کے لیے فلاویوس کے باپ کو مار ڈالا اور اس کی جگہ خود بورسا کا تیتور بن گیا۔ اس کے سب قریبی شخص نے بھی یہی کیا۔ ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ شہزادی ساروس اور ہیکل کی پجاریوں کا ایجنٹ بھی ہے، لیکن فلاویوس بھی تو ہیکل کے پجاریوں کے ساتھ ہے، اسپارچہ خاتون کہتی ہیں۔ اورحان صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، فلاویوس شروع ہی سے شہنشاہ کا وفادار ہے اور وہ تمہارا بھی وفادار ہے، اسی لیے میری بات سنو، ویسے بھی وہی تمہارا واحد دوست ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اسپارچہ خاتون کہتی ہیں۔ اورحان صاحب کہتے ہیں وہی جو تم شروع سے سب سے زیادہ چاہتی ہو، گھات لگا کر مجھے قتل کرنا ہوگا، یہی ہمارا منصوبہ ہے۔ ناظرین ہم آگے دیکھیں گے کہ گھات لگایا بھی گیا ہے اور اورحان صاحب صحیح ہوئے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، ساروس ہیکل کے پجاریوں کا کتا بن چکا ہے، اسپارچہ خاتون کہتی ہے۔ میں حق پر ہوں لیکن حق پر ہونا کافی نہیں۔ اورحان صاحب کہتے ہیں کہ ساروس اسی جگہ انتظار کر رہا ہے جہاں ہم ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ پہلے جا کر انتظام کر لے گا، یقیناً ہیکٹر بھی اس سے دور نہیں ہوگا، وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو چلو چلتے ہیں، ہم ان غداروں کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر انہیں دیتے ہیں۔ شہزادی اورحان صاحب اور اسپارچہ خاتون یہ منصوبہ پہلے ہی بنا چکے تھے اور وہ دونوں اس بات کو یقینی بنا چکے تھے کہ فلاویوس کو وہ ساروس اور ہیکٹر پکڑ چکے ہوں گے، اور ہیکٹر نے واقعی ساروس کو ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور ساروس اپنے منہ سے یہ بات اگل چکا ہے کہ میں نے ہی فلاویوس کے باپ کو قتل کیا ہے، اور اب فلاویوس کو بھی اس کے باپ کے پاس پہنچائیں گے۔